الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، بات چل رہی تھی اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، چند آیتیں قرآن مجید کی جن میں کلمے آیات یا اللہ کی نشانیوں کے لیے دوسرے جو الفاظ آئے ہیں وہ آیتیں یہاں پہ ذکر کی تھی، پھر ان کے معنی اور مفاہیم سے آپ کو آشنا کیا تھا اور پھر توجہ دلائی تھی کچھ تاکیدی کلمات کہ جو عربی زبان میں تاکید کا معنی رکھتے ہیں، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا تھا اور نوبت پہنچی تھی سوالات کی طرف۔ مشق، ٹھیک ہے، مشق میں پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں نے دے دیا ہوگا، دوسرے توجہ تک بات پہنچی تھی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ یہاں پر چھوٹی ترکیب کے ترجمے کے سلسلے میں مزید اطمینان کے لیے ترجمہ سے پہلے اس ترکیب کو اپنے ذہن میں الگ الگ کر لیجیے۔ اس طرح بتایا ہے کہ کسی چھوٹی سی آیت کا اگر آپ کو ترجمہ کرنا ہے، چھوٹی سی ترکیب ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ جو مرکب ہے، ٹھیک ہے، اس مرکب جملے کا اگر ترجمہ آپ کو کرنا ہے تو اطمینان کے لیے پہلے آپ ان کو مفرد بنا لیجیے، ترکیب سے الگ الگ کر لیجیے، کلمے کو بے شکل مفرد لائیے۔ جیسے للہ ہے تو لام کو الگ کر دیجیے، اللہ کو الگ کر دیجیے، لکم ہے تو لام کو الگ کر دیجیے اور کم کو الگ، من آیات ہی، ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہے، تو من کو الگ کیجیے، آیات کو الگ کیجیے، ہا کو الگ کیجئے پہلے، پھر ترجمہ کیجئے، تو آپ کو اپنے ترجمے پہ اطمینان ہوگا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اب چلیے محترم متعلمین قرآن حضرات اس بات کا دھیان رکھیں کہ قرآنی آیات کے ترجمے کی مہارت اس کے لفظ بلستحق لفظی ترجمہ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کے ترجمے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے، آپ آسانی کے ساتھ آیات الہی کا ترجمہ کر سکیں، تو آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ پہلے قرآن کے تحت اللفظی ترجمہ کی عادت ڈالیں۔ مشق نمبر 3، چلے تو یہاں دیا ہوا ہے عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ جو عبارتیں یہاں پر دی ہیں ان عبارتوں کا اس سے پہلے الگ الگ کر کے ترجمہ بتایا گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہے، اس ترکیب کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو پہلے اس ترکیب کو ختم کیجئے، جو کلمات آئے ہیں مرکب جن سے بن کر کے یہ جملہ مرکب ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان مرکب کلمات کو پہلے کے صورت مفرد لائیے اور پھر ترجمہ کیجئے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بتایا بھی ہے اس سے پہلے کے سبق میں، جیسے وَمِنْ آیَاتِهِ، ٹھیک ہے، ایک باو ہے، ایک من ہے، ایک آیات ہے، ایک ہاں ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے الگ الگ کر کے، ٹھیک ہے، تحت اللفظی ترجمہ کر کے آپ کو بتایا تھا۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے تاکہ اطمینان ہو سکے کہ ہاں بھائی آپ جو ہے تحت اللفظی ترجمہ کرنا سیکھ گئے ہیں، آشنا ہو گئے ہیں کہ تحت اللفظی ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے اور نشانی میں سے اس کی، اور نشانیوں میں سے اس کی، نشانیوں میں سے، کیوں آیات آیا ہے، کلمہ جمع ہے، آیت آیا ہوتا تو پہلا ترجمہ صحیح ہوتا، لیکن آیات آیا سی۔ خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، پیدا کرنا آسمانوں کا، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ نہ دوسرا والا خلق نہیں ہے، خلق اس نے پیدا کیا، مصدر ہے، خلق
خلق یعنی پیدا کرنا، یہ ہو گیا پیدا کرنا آسمانوں کا، السماوات کیا ہے؟ سما کی جمع ہے، تو یہ اس طریقے سے۔ نمبر 3 اختلاف السنتکم، اس کا ترجمہ فرق تم سب کے رنگوں کا، فرق تم سب کی زبانوں کا، زبانوں کا، کیونکہ الوان نہیں آیا، السنا کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ لسان کی۔ السنا جمع ہے کس کی مولانا؟ لسان کی جمع ہے، الوان کی جمع نہیں ہے، لون کی جمع نہیں ہے کہ رنگ کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو فرق تم سب کی زبانوں کا، رنگوں کا نہیں۔ نمبر 4 لآیات، نشانیوں کے لیے، حتمن نشانیاں، غلط ہے۔ وہ لام جو ملکیت کے لیے آتا ہے، جو لیے کے لیے آتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے، یہ لام تاکید ہے، لام تاکید لام مفتوح ہوتا ہے۔ لآیات، نشانیوں کے لیے، بات سمجھ میں آئے؟ یہ حتمن نشانیاں، لآیات یعنی حتمن نشانیاں۔ لقوم یعقلون، لو آ گیا، اس میں بھی لام آ گیا، لقوم یعقلون، اس گروہ کے لیے جو سمجھتے ہیں، اس گروہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر بھی لام آیا، لیکن یہ لام کیا ہے؟ لام جارہ ہے اور ملکیت کے لیے آتا ہے، کے لیے جو معنی دیتا ہے۔ چلے توجہ، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں حتمن نشانیاں ہیں۔ دیکھو ادھر بھی دیا ہے حتمن نشانیاں، آگے نیچے وہی کہنا چاہتے ہیں نشانیوں کے لیے۔ کہ مذکورہ عبارت جیسی عبارتوں کے ترجمے کے حوالے سے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسری تاکید یعنی لام کے ترجمے کو نظر انداز کر دیا جائے اور عبارت کا اس طرح ترجمہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کہہ رہے کہ اگر اس طریقے کی کلمہ، اس طریقے کے مرکب جملات اگر آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی حرف تاکید آیا ہے تو آپ اس حرف تاکید کا بھی ترجمہ کریں نا۔ جیسے یقیناً اس میں حتماً ادھر بھی آیا ہے، دو حرف تاکید اگر آ جائیں ایک ہی جملے میں تو دونوں کا ترجمہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، ایک ہی تاکید پر اکتفا کی جا سکتی ہے، ترجمہ صحیح ہوگا۔ جیسے ان، یہ خود کیا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ لآیات میں لام، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو آپ ترجمہ کریں کہ بے شک یا یقیناً اس میں حتمی نشانیاں، نہ اس میں حتمی نشانیاں ہیں یا اس میں یقینی نشانیاں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو جملے ان سے شروع ہوتے ہیں ان میں لام کا ترجمہ کرنا ضروری، ان اگر کسی جملے میں آتا ہے اور آخر میں لام تاکید بھی آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لام کا بھی ترجمہ کریں، ان کا ترجمہ کر دیں کافی ہے۔ مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ ابھی جو کلمات آئیں گے ان تمام کلمات کے معنی اور مفاہیم پہلے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ترکیب کے ساتھ یہاں پہ دے رہے ہیں انہی کو اور آپ سے ترجمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ ترجمہ کیجیے، دیکھیے کس حد تک آپ ترجمہ کرنے پر قادر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے
نام سے، با کو الگ کیجئے، اسم الگ، اللہ با یہ استعانت کے لیے آتا ہے، اور اسم نام اللہ یعنی پروردگار، پروردگار کے نام سے یہ ترجمہ کریں گے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ بڑا کہاں سے آیا؟ صحیح ہے، معنی دیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں الرحمن کا ترجمہ جو بڑا کر رہے ہیں آپ، یہ بڑا کہاں سے آیا؟ صفت مشبہ ہے، کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ ایسی صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صاحب صفت دوسروں کی بنسبت وہ صفت زیادہ رکھتا ہے، جس میں صفت کا غلبہ ہو، زیادتی ہو دوسروں کی بنسبت، بڑا۔ چلے، وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، بس، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماواتی، پیدا کرنا آسمانوں کا، پیدا کیا نہیں، ان خلقکم، ان خلقکم، ان خلقکم، بے شک اس نے تم سب کو پیدا کیا، من تراب، من سے تراب مٹی، تراب سے مٹی سے، اختلاف السنتکم، اختلاف تم سب کی زبانوں میں، اختلاف تم سب کی زبانوں میں، تم سب کی زبانوں میں فرق، تم سب کی زبانوں میں فرق، یا فرق تم سب، اختلاف یعنی فرق۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً اور حتماً نشانیاں، میں نہیں، میں وہ کہاں سے آیا، حتماً نشانیاں، یقینی نشانیاں، للمؤمنین، کے لیے، ایمان والے، ایمان والوں کے لیے۔ مشق نمبر 4، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے، آیتوں کو پڑھیے اور پھر ان کا ترجمہ آپ کو مکمل کرنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے، تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور نشانیوں میں سے ہے، اور نشانیوں میں سے ہے کہ، اور نشانیوں میں سے ہے اس کی، یہ کہ اس نے پیدا کیا، خلقکم، تم سب کو، مٹی سے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، کیا؟ اس کی آسمان اور زمین، آسمان کیسے کریں گے؟ ومن آیاتہ، نشانیوں میں سے ہے اس کی، ایسے رہے گا، نشانیوں میں سے ہے اس کی، اور نشانیوں میں سے ہے، اور نشانیوں میں سے ہے اس کی، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، یا
پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، ایسے رہے گا سب سے ایک لفظ، اور نشانیوں میں سے ہے اس کی پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے۔ نشانیاں کے بعد کیا آئے گا؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، حتماً، یقیناً، کہ لام کا کہاں جائے گا ترجمہ لآیات؟ یقیناً، اب چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو اس کا ترجمہ، لام کا ترجمہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو، جو عقل والے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ مشق نمبر 5، اس سبق کے شروع میں دی گئی قرآنی آیتوں کے ترجمہ کی باری ہے۔ ہر عبارت کو ایک بار غور سے پڑھیے اور پھر لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ